آپ کے ذریعے پورے علاقے کو، پوری امت کو، پوری قوم کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے تعصب کی اینک توڑ کر، تعصب کو چھوڑ کر آؤ، میری دعوت پہ ذرا غور کرو، میں کیا کہتا ہوں، کیا کس طرح بلاتا ہوں۔ کونین کا رب گواہ، میرے دل میں وہ درد ہے، چونکہ میں نے صاحب درد پیغمبر کو نبی بنایا، اس کو ہادی اور مرشد بنایا، میرے دل میں وہی درد۔ آقا فرماتے تھے جب طائف کے پہاڑوں میں لوگوں نے ظلم کیا، پتھراؤ کیا، پیشانی سے خون بہا، پاؤں تک پہنچا، ملک الجبال پہاڑوں والا فرشتہ آیا، کہا پیارے ان شئتا، اگر آپ چاہیں اجازت دے دیں، رب نے مجھے بھیجا، اجازت آپ کی ضروری ہے، میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کی ہلاکت اور بربادی نہیں چاہتا، میں تو انہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں تو ان کی نسلیں اسلام لے آئیں گی۔ توحید کی طرف بلاتے ہیں کہ گردن کٹ جائے گوارا ہے، رب کے علاوہ کسی در پہ جھکے گوارا نہیں۔ ایک کی مثال دے کے اگلے حصے میں بڑھوں، پھر دو چار باتیں جماعتی کر کے میں اجازت لوں، وقت بہت ہو گیا، میں زیادہ ٹائم آپ کا لینا نہیں چاہ رہا تھا۔ حضرات، روم کے بادشاہ نے ایک صحابی کو گرفتار کر لیا اور پکڑ کے کہنے لگا کلمہ چھوڑ دے، نبی چھوڑ دے۔ یاد رکھو، اللہ کی توحید کا رنگ اور حضور کی محبت کا رنگ دنیا میں سب سے پکا یہ اتر نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں نصیب کر دے، اللہ ہمیں نصیب کر دے، اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ حضرات، اس نے کہا آدھی بادشاہی بھی دوں گا، سپر پاور تھا، شہزادی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، صرف کلمہ چھوڑ دے، نبی چھوڑ دے۔ ایک لمحہ نہیں سوچا، کہا بادشاہ تجھے بھول لگ گئی، یہ کلمہ تو بہت مہنگا ہے، کلمہ تو بڑا قیمتی ہے۔ کعبہ کا رب گواہ، اگر ساری دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے تو میں کلمہ طیبہ کے لا کے اوپر اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ اسے ٹھکرا دیتا ہوں۔ تو آدھی بادشاہی کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس طرح نہیں مانتے تو قیدی ایک پکڑا، تیل گرم کیا، کڑھائی میں آگ بنایا، قیدی کو اس میں ڈالا اور بھون کے رکھ دیا۔ کہا پھر اس طرح مانو گے؟ مسکرایا، کہنے لگا تمہیں بھول لگ گئی، تم نے ہمیں جانا پہچانا ہی نہیں ہے، مجھ پہ ہر رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، میرے اندر محمدی خوشبو، محمدی رنگ، کلمہ میرے لوہاں وچ رچ گیا جویں دودھ وچ کھنڈ ملا، یہ تو نہیں نکل سکتا، تمہیں بھول لگ گئی بادشاہ۔ زندگی یہ تو موت کی امانت ہے، اگر یہ موت کلمہ طیبہ کے تحفظ میں، کلمہ طیبہ کی بقا میں، محمد مصطفیٰ کی وفا میں موت آ جائے تو اس سے بہتر موت کون سی ہے؟ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرات آگے آئیے، دوسری طرف کہنا چاہ رہا تھا، حضرات اس پیغمبر جیسا کائنات میں نہ آیا، نہ آئے گا، نہ رب نے بنایا، نہ رب بنائے گا۔ احترام سب کا، صحابہ، ائمہ، فقہاء، محدثین، مفسرین، سارے قابل احترام، بے پناہ احترام کرتا ہوں اور جانتا ہوں۔ سامنے میرے نام ہے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، بر صغیر کے سب سے بڑے استاد۔ لوگوں، باشعور لوگوں، غیور لوگوں، حیران رہ جاؤ گے، سید صاحب پورے بر صغیر ہندوستان کے اونچے استاد تھے۔ سیکنڈ ٹائم پہ دلی ریلوے اسٹیشن پر منظوری لے کر کلی کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ جماعت کو پتہ چل گیا، انہوں نے میٹنگ کر لی، شاہ جی ساڑی نک نہ وڈاؤ، تنخواہ اور لے لو۔ کہا کام سے کام رکھو، سبق میں فرق، میرے بچوں کی تربیت میں فرق، کسی وقت میں فرق، کوئی تبدیلی تو بتاؤ، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں تم مداخلت مت کرو۔ اور منظر عجیب ہوا، ایک بہت بڑا عالم بنا، اس نے لکھا میں آیا پڑھنے کے لیے، میں دلی ریلوے اسٹیشن پہ اترا، میں نے کلیوں پہ نگاہ دوڑائی، ایک کلی بابا بہت
روشن چہرہ، سفید داڑھی، سفید رنگ، چہرے پہ نور۔ میں نے کہا بابا جی میں نے سید نذیر حسین کے مدرسے جان کا بیٹا لے جاؤں گا۔ بابا جی کتنے پیسے لوگے؟ پتر جیڑے دیں گے للہ گا۔ کہتا مجھے وہم بابا زیادہ ہی نہ مانگ لے جا کے۔ بابا پھر بھی طے کر لو۔ نہیں پتر طے کر دی لوڑ نہیں، جو دو گے میں لے لوں گا۔ بستر اٹھایا سید نذیر حسین محدث دہلوی نے، طالب علم کا، اور جس پہ حافظ صاحب زور دے رہے، ان طلباء کے پاؤں میں آسمان کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ بستر اٹھایا طالب علم شاگرد کا، سر پہ کلی بابا اور دنیا کا چوٹی کا شیخ الحدیث، جا کے مدرسے کے گیٹ پہ اتارا۔ استاد جی کنے پیسے؟ پتر بس دعا کر دیں بابے واسطے، دعا کر دینا یہی تیرے پیسے۔ طالب علم اور کی لبے پلا، بڑا خوش ہوا۔ کہتا کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا جو ہمارا بڑا استاد ہے نا شیخ الحدیث رئیس، وہ بابا کلی والا، اس جیسا رنگ ڈھنگ چہرہ مورا وہی ہے، وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں چلا گیا بڑے ادب سے، میں بیٹھا دو زانو ہو کے، استاد جی جو کلی بابا میرا سامان لایا تھا نا بالکل آپ سے شکل ملتی تھی ماشاءاللہ، اس نے میرے سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ استاد جی آپ سے بہتر نیک کون ہوگا، اس بابے کے لیے دعا کر دو اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ اس نے دین کے طالب علم سے کرایہ نہیں لیا تھا۔ استاد فرمائے لگے بیٹا ٹھیک ہے میں بھی کروں گا، لیکن تو نے وعدہ یاد ہی رکھنا ہے، یعنی دعا کرتے رہنا ہے۔ بتایا نہیں کہ بیٹا میں ہی تھا وہ حضرات ذی وقار، یہی وہ شیخ تھے جب قریب ہمارے غزنی میں سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ بڑی بھاری گدی، بہت بھاری گدی، ہزاروں کی تعداد میں، مبالغہ نہیں لاکھوں تک ہوں گے ان کے مرید۔ ایک دن بخاری شریف پڑھتے پڑھتے دیکھا رب جب چاہے سینہ منور کر دے، حضور کی محبت اندر ہو تو جاگ پڑتی ہے، اور یہی میرا منہج، یہی میرا نصب العین، یہی میرا پیغام ہے۔ توحید کے بعد حب رسول میرا شعار، حب رسول میرا پیغام ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ اکبر۔ سید صاحب نے رفع الیدین کی، مولویوں نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ سید عبداللہ اس طرح ہاتھ ہلاتا ہے، یہ ہاتھ ہلانے والے انگریزوں کے بھی خلاف، کرسی والوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے ان سے۔ انگریز کے خلاف تھے نا یہ لوگ، انہوں نے تو سانو وہابی آکھیا، باغی وہابی۔ بلاؤ بادشاہوں کو اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے نا، کرمانو اور کوئی شاہ نہیں چاہی دی، ہورانو ہوری دی انہوں نے ڈگوری دی، یہ اپنی فکر رکھتے ہیں۔ اس نے آ کے بلا کے کہا شاہ جی آپ کا بڑا ادب، بڑا احترام، بڑا نام، بڑا مقام، بڑی عظمت، بڑی رفت ہے۔ پتا چلا اس طرح ہاتھ ہلانے شروع کر دیے نماز میں۔ کہا ہاتھ نہیں ہلاتا، حضور کی محبت جگاتا ہوں۔ لفظ میرے سنے غور سے، ہاتھ نہیں ہلاتا حضور کی محبت جگاتا ہوں، محبت میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں باتیں نہیں سننا چاہتا، دو باتیں ہیں، یا رفع الیدین چھوڑ دے یا میرا ملک چھوڑ دے، بس دیٹس آل۔ ایک لمحہ بھی سوچا نہیں۔ کہا بادشاہ رفع الیدین تو میں پاک محبوب کی محبت میں کر رہا ہوں، حضور کی محبت کے بغیر تو میرا سینہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا، یہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ رہی بات تیرے ملک کی، میرا ایمان ہے ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، جو میں ملک جہاں جاؤں گا میرے رب کا ملک، میرے رب کا ملک میرا ملک ہوگا۔ وہاں سے نکلے، سید صاحب کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا۔ آقا نے فرمایا نذیر حسین میرا پروانہ میری محبت میں ملک چھوڑ کے آ رہا ہے، آگے بڑھ اسے قبول کر۔ سید عبداللہ غزنوی نے دو زانو بیٹھ کر سید نذیر حسین سے مسلم اور بخاری باقاعدہ پڑھی سبقن۔ سید صاحب فرمایا کرتے تھے نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ سید عبداللہ غزنوی نے حدیث تو مجھ سے پڑھی ہے، نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا ہے۔ نماز اس طرح پڑھتے دنیا جہان سے بے کٹ کر
بلکہ ایک دلی کے اندر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، ایک نماز جنازہ پہ 500 لوگوں نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرات وہی منہج، وہی نسب العلم، وہی پیغام ہے مرکزی جمعیت اہل الحدیث کا، بنیادی طور پہ وہی شعبہ ہمارا تبلیغ، حضور کی محبت، حضور سے وفا، آپ کا پیغام کریا کریا، بستی بستی، گھر گھر، ہر دل کے دروازے پہ دستک دے کے حب رسول کی خوشبو پہنچانی، یہ مشن ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا۔ باقی شعبے رفائی ہیں، امت کے کام آنا، سنت رسول ہے، ساری باتیں باقی کرتے ہیں، لیکن اثر روح یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم۔ ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ایک وہ کام اللہ نے لیا، حضرت سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ اور میرے موجودہ امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ سے، کہ پیغام ٹی وی کے نام پہ بے شمار ممالک میں ایک لمحے میں قرآن و سنت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اور یہ میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، غلط سمجھا لوگوں نے، فرزند اہل حدیث جوڑنے والا ہوتا ہے، فرزند اہل حدیث توڑنے والا نہیں ہوتا، فرزند اہل حدیث حب رسول کی خوشبو بانٹنے والا ہوتا ہے، وہ تنفر اور نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ تو خوشخبری دینے والا ہوتا ہے، ڈرانے والا نہیں ہوتا۔ جاؤ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پیغام ٹی وی پہ تمام مکاتب فکر کے سکالر کو ہم دعوت دیتے ہیں، آؤ سناؤ پیغام قرآن و سنت کا صاف شفاف، فرقہ بندی سے پاک، قوم کو جوڑنے کا پیغام، امت کو جوڑنے کا پیغام اللہ کے فضل و کرم سے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ جماعت نے اس موقع پہ، اس سے پہلے زلزلے کے موقع پہ، سیلاب کے موقع پہ، اور اس موقع پہ سیلاب پہ بھی آپ نے دیکھا الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث، ہمارے جوان بیٹے اہل حدیث یوتھ فورس نے بساط بر، ہمت بر، اگرچہ ان میں آپ لوگوں کا بھی حصہ تھا، آپ کی سپورٹ تھی۔ جماعتیں یاد رکھیں، میرا عقیدہ ہے، میری سوچ ہے اور میرا ایمان ہے کہ جماعت کی اصل پہچان جماعت کے افراد ہوتے ہیں، یہ روشن چہرے جماعت کی شناخت ہوتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں یہ جماعت کی شناخت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ اس موقع پہ بھی بھرپور طور پہ کروڑوں میں خدمت کی، بلکہ ہمارے پاس وہ تجربہ کار لڑکے تو نہیں تھے، ہم نے باقاعدہ ہائر کی یہ کشتیاں چلانے والے ملاح، اور کشتی اپنی بھی خریدی اور کرائے پہ بھی لے کے ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا۔ یہ فریضہ اس لیے تھا کہ امی خدیجہ رضی اللہ عنہا جب سرور کونین صلوات اللہ علیہ پہلی وحی کے بعد آئے، خوف زدہ تھے، بخار ہو رہا تھا، کہا خدیجہ زملونی دسرونی کمبل دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے پاڑا لگ رہا ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ ماں جی نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تیرے جیسی پاکیزہ شخصیت کو، تیرے جیسی اعلیٰ شخصیت کو، تیرے جیسی صفات کی حامل شخصیت کو اللہ پریشان کرے۔ انک لتصل الرحم، تو تو ٹوٹوں کو جوڑنے والا، رشتہ داریاں جوڑنے والا، رشتہ داروں کو ملانے والا، رشتہ داروں کو قریب کرنے والا ہے، تو قریب ضعیف، تو مہمانوں کی میزبانی کرنے والا ہے۔ ایسا میزبان آج 9 گھروں میں پوچھا، پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا، مہمان آیا تھا، آپ نے فرمایا صحابہ کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے میزبانی کرے؟ جو صحابی اٹھے وہ کہتے ہیں مجھے بھی اپنے گھر کی پوزیشن کا پتا تھا، میں دوڑا دوڑا گھر گیا، قبول کر لیا۔ اپنی بیوی سے کہا کھانے دانے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی 2 بچے ہمارے، بس اتنا کھانا ہے وہ کھا سکیں گے، تیرا بھی فاقہ میرا بھی فاقہ۔ الفاظ سنیں، حب رسول کس قدر جامع جاندار کام ہے۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کی بندی، ہمارے گھر میں تو نبی کا مہمان آ رہا ہے، ہمارے گھر میں تو نبی کا مہمان آ رہا ہے۔ اللیہم و نویمیہم، آج بچوں کو تھیپڑ تھیپڑ کے بھوکے سلا دو، کھانا ہم نے نبی کے مہمان کو پیش کرنا ہے۔
عربوں کی ریت تھی، آج بھی ہے، میزبان مہمان کے ساتھ کھاتا تھا، رات کا وقت تھا، سوچا کھانا ایک بندے کا، میں بھی کھاؤں گا، یہ بھوکا رہ جائے گا پیغمبر کا مہمان۔ سبیل کیا سوچی، گھر والی سے کہا جب کھانا میں شروع کروں گا نا، میں کہوں گا دیوے دی بتی تو اونچی کر ذرا، تو نے بجھا دینا، پھر دیا سلائی تلاش کرتے کرتے وقت گزار دینا، مہمان کھاتا رہے گا، پنجابی کے میں چپاکے مارتا رہا، ایسے منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا یہ بھی کھا رہا ہے۔ میرے رب کو اپنے نبی کے پروانے کا یہ انداز اتنا پسند آیا، میرا رب عرش پہ ہنسا، اور فجر پہ صحابی گئے، حضور نے فرمایا کیا عمل کیا تو نے، تیرا رب بھی آج بڑا خوش ہے تجھ پہ، اور آسمان پہ اس نے قرآن اتار دیا، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ تو اپنے آپ کو اپنے پیٹ کاٹ کے دوسروں کو دینے والے ہیں۔ حضرات کہا ماں جی نے تو مہمانوں کی میزبانی کرنے والا ہے، تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے تو کما کے بوڑھوں کو کھلانے والا ہے، تحمل الکلہ، جو بوجھ نہ اٹھائے پیارے تو ان کا بوجھ اٹھانے والا ہے، تو غریبوں کا سہارا اور آسرا ہے، ایسے بندے کو رب بھلا کیسے پریشان کرے گا۔ حضرات وہ پیغمبر اقدس کی سنت سمجھ کر مرکزی جمعیت اہل حدیث علی وجہ البصیرت سنت سمجھ کے ملک بھر میں وہ تمام کام کرنا چاہتی، اولین قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم، یاد رکھو انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے میں اگلی حاضری میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا، آج چونکہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ابھی میں اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہتا، ہم وطن عزیز کی نسل نو کی فکر کر رہے ہیں دوسرے حوالے سے، قرآن و سنت کی تعلیم تو ہے ہی ہے، انشاءاللہ اعلیٰ تعلیم کا جماعت ایک بہترین بندوبست کرے گی، اور لائق اور قابل کمزور اور ہر طرح کے بچے جو صاحب حیثیت وہ فیس کے ساتھ، اور جو غریب ان کو جماعت انشاءاللہ سرپرستی کر کے ہم چاہیں گے نسل نو کی تربیت کریں، جہاں ایم ایس سی کریں، جہاں ڈاکٹر بنے، جہاں انجینئر بنے، وہاں ان کے سینوں میں زیادہ نہیں تو قرآن کا تھوڑا نور ہو اور سرور کونین علیہ السلام کی محبت کا سرور ہو، کچھ نصاب ساتھ ایسا اٹیچ کر کے ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگلا مرحلہ بھی ہمارا ہے غرباء کے لیے، آج کل ٹیسٹ بیماریوں میں بڑے مشکل ہیں، ایک انشاءاللہ بہت جلد اعلیٰ قسم کی لاہور کے اندر یا کسی مناسب جگہ پہ لیبارٹری کا بھی ہم بندوبست کرنے والے ہیں، بہت کام ہے، بہت فکر ہے، انشاءاللہ آپ سے میری درخواست ہے آؤ مل جاؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی چھتری کے نیچے آؤ، ہمارے دست و بازو بنو، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں بے لوس صرف رب کی رضا کے لیے آمنہ کے در یتیم کے پرچم کو لہرائیں گے۔ علی وجہ البصیرت کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وطن عزیز میں بڑے تجربے ہو گے، یا اللہ اس ملک کو اس کا نظریہ کلمہ طیبہ کی حکومت نصیب فرما، مقام مسرت ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں اللہ نے وطن عزیز کی فوج کو انڈیا پہ بہت بڑی کامیابی دی، فللہ الحمد، پوری دنیا میں عزت بنی، اور بہت بڑا کام یہ ہوا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہوا، اگرچہ یہودی بے اعتبارہ ہے، لیکن چلیے مدت کے بعد بیچاروں کو اپنے گھروں میں آنا تو نصیب ہوا ہے، دل بر پھنس گیا، باتوں باتوں میں سمجھ جائے گا چند اور ملاقاتوں میں انشاءاللہ باقی معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے، ہم کل بھی کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں، میرا اور آپ کا دل مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک آنا میں بولو تو بردہ بنگو، ٹھیک آنا میں ہم کل بھی کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں، اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ امدت طلاقی دوبارہ جو میلی نظر حرمین کی طرف اٹھائے یا حرمت رسول کی طرف اٹھائے یا عظمت قرآن کی طرف اٹھائے، اس آنکھ کا ڈیلا نکال دیں گے۔ منو امید سی بھی مرداں والا ہے کہ انشاءاللہ آکھو گے کریاں آلے ہو تے سجے کھبے چنگیاں کرنیاں پرنیاں آلے ہو، پر تسی نہیں گل بنائی، جو میلی نظر ادھر اٹھائے گا وہ ڈیلا نکال دیں گے۔
ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੰਡਾ ਭਾਈ ਬੰਦੂਕ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁੱਬੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਉਠਾਏ वो आंख फोड़ देंगे माशाअल्लाह समझ आई है थोड़े जे बंदे रह गए हैं मैली नजर जो उठाए वो आंख फोड़ देंगे हर दस्ते बेअदब की कलाई मरोड़ देंगे बामा चुक के हर दस्ते बेअदब की कलाई मरोड़ देंगे अबू लहबो अबू जहल के बेटो सुन लो हम दस्ते इंतकाम से तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे अल्लाह इन बच्चों को दीन और दुनिया में इज्जतों से नवाजे कुरान की तालीम आगे सीखने की तौफीक अता फरमाए मैं करिया वाली की जमात को इस मस्जिद को इनके असातिज़ा को इसकी इंतज़ामिया को दिल की गहराइयों से दुआ देता हूँ मुबारक से भी बड़ी दुआ देता हूँ या अल्लाह कबूल फरमा या अल्लाह कबूल फरमा पूरे इलाके को मैं कहता हूँ खुश नसीबी है और इन बेटों को नन्हे मासूम बेटों को 8 बेटे 8 ही है ना चलो मैं गिनती ना भूल गया 8 बेटे भी 8 आए घरों नट इन्हें कर लिया मसीते कट ये माशाअल्लाह कुरान की मंजिल मुकम्मल करके हाफ़िज़ कुरान बने अल्लाह इनके सीने खोल दे कुरान समझने की भी तौफीक अता फरमा मेरे सामने बाकी मासूम या अल्लाह छेती दे फेरा फिर माइक लावा फेरा अगला फिर 10 दी टीम आवे अगली बारी इंशाअल्लाह हाँ तो मैं असातिज़ा के लिए भी यहाँ की जमात के लिए भी मौलाना अशरफ जावेद इनके रफ़ाक़ा के लिए भी दुआगो हूँ अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारे हाल पर रहम फरमाए इंशाअल्लाह पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहदा हो गया बाकी मुल्क भी मिलते जाएंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस्लामी ब्लॉक बन के रहेगा और ये इस्लामी पावर बनेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से बहुत वक्त दूर नहीं है अब लोग आ रहे हैं इंशाअल्लाह और रहा मामला इसराइल के यहूदी का गंदे मूदी का नस्ल एक ही है हाँ पढ़े लिखे लोग जानते हैं हनूद और यहूद हिंदू और यहूदी अब मौजूदा तहकीक ये कि लास्ट ट्राइब ऑफ इसराइल ये यहूदियों का पछड़ा हुआ काफिला है नस्ल वही है गांदा पेशाब पीने वाला दी नस्ल वही है ये बड़ा मक्कार है दुनिया में यहूदी भी हिंदू जिन्ना बनी है जिन्ना कोई मक्कार नहीं इंशाअल्लाह इनके गठ जोड़ का तोड़ पाकिस्तान और सऊदीया को रब ने बना दिया है अल्लाह फ़लस्तीनियों पे रहम फरमाए कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए अल्लाह जितने मेरे भाई तशरीफ़ लाए इनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा बीमारों को शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा या अल्लाह रिज़्क़े हलाल में बरकत फरमा अल्लाह इन बेटों को दीन और दुनिया में कामयाबियों से हमकिनार फरमा अल्लाह वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा सऊदीया की हिफाजत फरमा पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा अल्लाह तूने हमें मौका दिया उसकी सिक्योरिटी का अल्लाह हरमैन की हिफाजत की तौफीक अता फरमा अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा रिज़्क़े हलाल में बरकत फरमा अपने दर का मोहताज रख किसी का मोहताज ना फरमा सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें सब अहबाब के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है कोई साथी खाना खाने के बगैर ना जाए जिन बच्चों की